وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زان بالسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاد باری تعالیٰ ہے اور عورتوں کے حقوق بھی ہیں جیسے ان کے ذمے حقوق ہیں دستور کے مطابق، اور ان کے مقابل مردوں کا درجہ ایک طرح سے زیادہ ہے، اور اللہ غالب حکمت والے ہیں. معزز سامعین کرام، یہ آیات کریمہ طلاق سے متعلق ہیں، اور احکامات جو طلاق سے متعلق ہیں وہ ارشاد فرمائے گئے ہیں. نکاح انسانی حیات کا ایک بڑی بنیادی کڑی ہے، بقائے انسانی کا اللہ کریم نے سبب بنایا ہے. تو جب ہم طلاق کے حوالے سے اختیاری پہلوؤں پر بات کرتے ہیں تو یہاں اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا کہ جیسے عورتوں پر حق جتایا جاتا ہے اسی طرح ان کا حق بھی آپ پر ہے، یعنی حقوق و فرائض دونوں اطراف پر ہیں. جیسے مرد کا کوئی حق ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے، یعنی اس کا فرائض بھی ہیں، اسی طرح اگر خاتون کے کو حقوق ہیں تو اس کے ذمے فرائض بھی ہے. اور دوسرے حصے میں اسی آیہ کریمہ کا جو دوسرا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور ان کے مقابل مردوں کا درجہ ایک طرح سے زیادہ ہے. اور آخری حصہ اور اللہ غالب حکمت والے. قرآن کریم بے شک عربی زبان ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کا سمجھنا آسان فرمایا ہے. جب ہم زبان کے پہلو سے دیکھتے ہیں تو دنیا میں مختلف زبانیں ہیں، لیکن عربی زبان بہت وسیع ہے. ہر پہلو سے جو ایک کیفیت ہے یا جو ایک کلام ہے وہ جامع اور اکمل ہے، یعنی کیفیت پہنچاتا ہے، کیفیت سمجھنا آسان ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم میں وہ مثبت پہلو اجاگر نہیں کر سکے کہ بالعموم ہم جو غیر عربی، اب اگر عربی اور غیر عربی کی بحث کی جائے تو ابتداء میں تو بنیاد عربی سے ہے، لیکن چونکہ وقت گزرا، ماہ و سال گزرے، صدیاں گزری، آبادیاں پھیلتی گئیں، تو عرب و عجم کی جو ہے ایک الفاظ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے. اب جب ہم عجم کی بات کرتے ہیں تو بے شک عربی زبان ہماری مادری نہ ہو، لیکن عربی کا سمجھنا بہت آسان ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم کی جہاں عربی میں نزول کا ارشاد فرمایا ہے وہاں اس کی سمجھ کی جو آسانی ہے وہ بھی اللہ کریم نے اس میں عطا فرمائی، یعنی اس میں یہ برکت کا پہلو بھی ہے. اب بات یہاں جو کی جا رہی ہے یہ طلاق کے حوالے سے احکامات ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ انسانی حیات کی بڑا بنیادی جو پہلو ہے وہ ایک مرد اور خاتون کا ہے، کیونکہ یہی بقائے انسانی کا سبب ہے. اللہ کریم کے نام پر جو نکاح کیا جاتا ہے اللہ کریم ہی نے وہ اصول بیان فرمائے ہیں کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا، فریقین اکٹھا نہیں رہ سکتے، اندیشہ ہے زیادتی کا، تو بہتر ہے کہ پھر علیحدگی ہو. لیکن یہ وہ عمل ہے طلاق کا جو پسندیدہ نہیں ہے، نباہ پسندیدہ ہے لیکن جائز ہے کہ اگر ایسا موقع آ جائے کہ بجائے اس کے کہ کوئی کہیں ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ یہ طلاق کا پہلو جو ہے یا مرحلہ جو ہے اس سے گزر کر ہر کوئی الگ ہو جائے اور اپنی زندگی بسر کرے. اب یہاں جو حصہ میں نے عرض آپ سے کرنا چاہتا ہوں نقطہ، چونکہ بڑے واضح احکامات ہیں طلاق کے حوالے سے، جو نقطہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ پچھلے جمعۃ المبارک کے بیان میں یہاں اختتام ہوا تھا. اور
یہ عرض کی تھی کہ اللہ کریم کو منظور ہوا تو اگلے بیان میں یہ جو پہلو ایک خاتون اور مرد ان کا جو حیثیت کا فرق ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا یعنی اللہ نے مقرر فرمایا، اس پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ جہاں بھی بات خاتون کی آتی ہے ایک بات یا ایک حقیقت ضرور یاد رکھیے، آپ اس کی تحقیق کیجئے گا، دینی احکامات سے جتنی دوری ہے وہاں جو عورت کا مقام ہے اتنا وہ مقام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ جہاں اور جب اور جتنا دینی احکامات کے مطابق معاشرہ عمل پیرا ہوتا ہے اتنا عورت کو اللہ کریم جو ہے وہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ آج جو جدت جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں، اس جدت کا استعمال یا اس جدت کا اختیار ان ہاتھوں میں ہے جو دین اسلام سے مخالف صف میں کھڑے، وہ کسی پہلو سے بھی اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں، کسی مذہب سے بھی۔ اللہ کریم نے زندہ رہنے کا بھی حق ہر ایک کو دیا ہے اور مذہب اختیار کرنے کا حق بھی ہر ایک کو دیا ہے، اور ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے کیے کا جواب دے۔ لیکن جو آج حالات ہمیں پیش آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ساری جدت کو، یہ جتنی سائنٹیفک جدید جو تحقیق ہے اور جو سہولیات زندگی کے لیے ہمیں مہیا ہو رہی ہیں، اس ساری جدت کے پیچھے جہاں یہ تحقیقی پہلو ہیں وہاں یہ عنصر بھی ساتھ ساتھ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو مرضی ہے اس کا اطلاق۔ تو آج کی جدت کا اختیار غیر مسلم کے پاس ہے، تو غیر مسلم چاہتا ہے کہ جو دینی احکامات ہیں ان سے مسلمان بھی دور ہوں، تو ایک کوئی نہ کوئی شوشہ ایسا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جسے ہم بھی ایک مسلمان قوم بھی اپنے اختیار کرتی ہے اور اپنے معاشروں میں دیکھنا چاہتی ہے۔ جن میں سے ایک بہت بڑا نقطہ یہ ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں، اللہ کریم نے پیدا فرمائے ہیں، کسی کو مرد پیدا کر دیا ہے اور کسی کو عورت پیدا کر دیا ہے، اس کا کوئی ذاتی اختیار تو نہیں تھا۔ مرد کا مرد ہونے میں جہاں اختیار نہیں ہے، یقیناً خاتون کا خاتون پیدا ہونا اس کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کریم کی تقسیم ہے۔ اب اس کی جو برابری ہے، جو مساوات کا پہلو اسلام دیتا ہے وہ ایک درجہ مرد کو اضافہ دیتا ہے اور اس سے پہلے حقوق و فرائض کا بیان فرماتا ہے۔ اب درجہ زائد دینے سے پہلے عورت کے حقوق کا بھی ارشاد فرمایا گیا۔ اب جو مغرب یہ چاہتا ہے کہ خاتون کو اس کے جو حقیقی مقام ہے اس سے ہٹا کر اٹھا کر ایک اشتہار کی مانند کر دیا جائے۔ اب یہ لفظ میں نے سخت بھی کہا ہے اور کوئی لفظ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو اس کی حقیقت بیان کر سکے، چونکہ میرا مقصد جو بیان کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے عورت کو مقام عطا فرمایا ہے اور اسے جو رشتے عطا فرمائے ہیں وہ بہت عظیم ہے۔ یہ جہاں اشتہار کی کیفیت عورت کو دے دی جاتی ہے یہ اس کا مقام نہیں ہے، یہ تضحیک ہے۔ اب عورت کا مقام جو ماں کے رشتے میں ہے، عورت کا مقام جو بہن کے رشتے میں ہے، عورت کا مقام جو ایک خاتون بیوی کے رشتے میں ہے، عورت کا مقام جو ایک بیٹی کے رشتے میں ہے، اس سے بڑھ کر جو مقام اللہ نے دیا ہے اور کوئی دے نہیں سکتا۔ آپ غور فرما لیں، والدین کی نسبت کیا فرمان ہے کہ جسے ضعیف والدین میسر آئیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ سے بخشش نہ لے سکے، ایسے شخص پر لعنت۔ جہاں بات مرد کی آ رہی ہے، عین طلاق میں خاتون کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور جہاں بات بہن کی آتی ہے تو ہمارے تو معاشروں میں، مسلمان معاشروں میں جو رواجات تھے وہ بھی ایسے دینی احکام کے تحت تھے کہ ہمیشہ اس بہن کی معاونت ہوتی تھی
یہ جو آج ایک جدت پیدا ہو گئی ہے کہ اسے اس کا حق نہ دیا جائے، اسلام تو اس کا سخت مخالف ہے۔ اسی طرح جو ایک رشتہ بیٹی کا ہے جسے زندہ درگور کیا جاتا تھا، اللہ نے اس کے لیے جو شفقت کا حکم فرمایا ہے، اس میں جو اللہ نے انس رکھا ہے، جو اس میں ایک والدین کی خوشی رکھی ہے، اسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ اب جب ہم غیر مذہب کو فالو کریں گے، اس کے قدموں پر قدم رکھنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے، تو یقینی بات ہے کہ شیطان کا راہ حق سے دور کی طرف لے جاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں، یہ جو جدت ہے ہم اس کے ساتھ چلیں گے، یعنی اس کے پیچھے چلیں گے کہ اقوام عالم میں ہمارا بھی مقام ہو۔ جب کوئی اپنے مقام سے گر جائے اور کسی کے پیچھے ہو لے، اس کا مقام ہوتا کہاں ہے؟ یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں۔ تو خاتون کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا، جو عزت عطا فرمائی ہے، اور جو اس کی ذمہ داری ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کا ایک درجہ زائد ہونا ایک مطلق العنان حکمرانیت نہیں، انسانیت کی جو سینچا جاتا ہے وہ خاتون کی گود ہے، جہاں تربیت ہوتی ہے۔ تو کیا اس گود میں کیا یہ تفریق ہے کہ وہاں بیٹی کی تربیت ہوگی، بیٹے کی نہیں ہوگی؟ یہ دو حصے ہیں زندگی کے، کسی ایک حصے کو ہٹا دو، زندگی جو ہے وہ رک جائے گی، اس کا تسلسل قائم رہ نہیں سکتا۔ اب اس نقطے کا سمجھنا کہ اللہ نے مردوں کو ایک درجہ زائد دیا ہے، اللہ جس نے پیدا فرمایا مرد کو مرد، خاتون کو خاتون، کیا اس نے نہیں فرمایا کہ مرد کو ایک درجہ زائد دے رہا ہوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم عالی ہے کہ اگر کوئی دو افراد بھی دو فرد بھی نکلیں سفر کو، تو انہیں چاہیے کہ ایک کو امیر مقرر کر لیں۔ اب دو بندے کہیں سفر کو جا رہے ہیں اور ان کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ ایک امیر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ باہر سفر فرماتے تھے، تو یہ بھی سیرت پاک میں ملتا ہے کہ اپنے حصے کا کام اپنے ذمے لیتے ہوئے آپ بھی خوش لکڑیاں چنتے ہوئے اس آسمان نے یہ شہادت دیتا ہے کہ دیکھیے، سیرت پاک میں واقعات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیام کا ارادہ فرمایا، وہاں کے امور کی سر انجام دہی میں اپنا حصہ بھی ادا کیا۔ تو جو امیر ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بری الذمہ ہے، اس پر جو غیر امیر ہے اس کی نسبت ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب بات مرد کے درجے کی آئے گی تو مرد فاتح کی حیثیت سے نہیں ہے کہ عورت کو مفتوح ہے اور مرد فاتح ہے، وہ جو چاہے کرے، نہیں، اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اور جب ہم سارا معاشرہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں، یقین مانو یہ جو آج ہمارے سلطنت کی سر انجام دہی امور کی ہے، ہر کوئی بھاگتا ہے کہ میں وزیر بن جاؤں، میں مشیر بن جاؤں، مجھے اختیار مل جائے، میرے پاس سارا وعود ہو جہاں طاقت ہو۔ جب فرائض کی ادائیگی کی بات آئے، ڈھونڈنے سے بندہ کو نہ ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ادائیگی آسان نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب آپ خاتون اور مرد کی نسبت دیکھیں گے تو یہ وہ معاونت ہے جس میں اللہ کریم نے ہر ایک کی حیثیت مقرر فرمائی ہے۔ اگر یہی اعتراض اٹھانا ہے کہ جی نہیں یہ کون سی مساوات ہے، تو پھر اپنی زندگی میں دیکھو جہاں یہ اعتراض اٹھ رہا ہے اس ساری زندگی میں دینی احکامات پر عمل کتنا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں دینی اعمال پر عمل نہیں ہے، احکامات پر زندگی کاربند نہیں ہے، اس کا لحاظ اور پابندی نہیں کر رہے، تو پھر آپ جو یہ اعتراض کر رہے ہو یہ سبب ہی یہی ہے کہ بے عملی ہے، تو ایمان کی کمزوری ہے، تو یہ اعتراض بن رہا ہے، اعتراض ہے نہیں۔
چونکہ یہ اس میں زندگی کا راز مضمر ہے۔ پھر جہاں حقوق کی بات آتی ہے معزز سامعین کرام، تو پھر یہ نہیں بات کہ اللہ نے کسی کے ذمے کوئی شے دی ہے تو اس کی مرضی ادا کرے اور اس کی مرضی نہ ادا کرے، نہیں، اس کے نتائج یہاں بھی مرتب ہوتے ہیں، اور جو عمل ہے اس سے متعلق سوال قیامت کے دن آئے گا۔ ایمان بالآخرہ بڑی بنیادی حصے ہیں ایمان میں، تو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے کی کا جواب دینا ہے، مواخذہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے دیا ہے اختیار اور اس کا استعمال جو کر رہا ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا، بالکل پوچھا جائے گا، اور کسی ذرے برابر کا فرق نہیں ہوئے گا۔ این عدل ہو، اللہ معاف فرمائے اور رحمت عطا فرمائے، کیونکہ جب بات منصفی کی آئے گی تو پھر کمزور پہلو ہماری طرف۔ تو جب اس نقطے کو ہم سمجھیں گے کہ اللہ کریم نے مقرر فرمایا ہے تو اس میں آپ غور فرمائیں۔ نکاح میں دی، اللہ نہ کرے نبھا نہ ہوا، طلاق دے دی جائے، ان دونوں میں آپ دیکھو نا، نکاح کے صدور میں آپ مان رہے ہو کہ خاتون جو ہے اس سے مرد کا ایک درجہ زائد ہے، مرد کے نکاح میں خاتون دے رہے ہو۔ علیحدگی کی صورت میں بھلے خاتون ہی علیحدگی پر مضر ہو، پھر جو علیحدگی کا اختیار ہے پھر مرد کا مان رہے ہو۔ تو یہ دنیا اور اس کے اصول یہ سارے بتلاتے ہیں کہ اللہ نے جس کو جو مقام عطا فرمایا عین اس کا وہ مقام ہے، تو اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی تو زندگی اچھی ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب تجاوز کی بات آئے تو یک طرفہ تجاوز نہیں ہمارے معاشرہ، دو طرفہ تجاوز۔ جس کے پاس اختیار ہے وہ بھی مطلق الانام سمجھتا ہے اپنے آپ، اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی اور طلاق دے دی جاتی۔ کیوں؟ کہ وہ ایک اختیار ہے آپ کے پاس، تو اس کا استعمال کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے، اس کا اختیار کرنا آپ کا حق ہے، تو جو اصول اسلام نے دیے ہیں ان کے مطابق استعمال کر رہے ہو، تو جو ان کے مطابق استعمال نہیں کر رہے ہو تو اسے حق اپنا کیوں پھر سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اختیار کرو۔ تو اس کے بعد پھر مخلوق میں پھر رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی عالم مل جائے، کوئی مفتی مل جائے کہ جو ہمیں بتا دے کہ جی نہیں وہ تو ایک ہی دفعہ 3 دے دی تھی اور اسے میں دے دی تھی، مجھے یہ نہیں معلوم تھا۔ پھر بے شمار لکونے ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے، پہلے ویسے زیادتی کی، پھر مزید زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہوتے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو معاشرتی زندگی ہے اسے بھی استوار جو اللہ نے اصول دیے اس کے مطابق کیا جائے تو زندگی میں روانی بھی آئے گی، ٹھہراؤ بھی آئے گا اور مضبوطی بھی آئے گی۔ اور یہ جو بحث ہے کہ مغرب میں مساوات ہے، مغرب کی زندگی میں جا کر دیکھو، اس معاشرے میں جو رہتے ہیں ان سے پوچھو، جہاں اسلامی اصول اختیار کیے گئے ہیں وہاں معاشرے میں سہولت ہے، اور اس شعبے میں یہ جو معاشرتی زندگی ہے اس کا یہ جو ذاتی پہلو ہیں یہاں دینی احکامات نہیں لیے گئے، کوئی رشتہ سلامت نہیں رہا، کوئی گھر سلامت نہیں رہا۔ بہت کم مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں ایک خاندان کی نسبت کوئی شے ملے، ہر کو اپنی زندگی میں چلا گیا، راج سے نہیں، کتنا عرصہ ہو گیا۔ اب تو ہم جو قدم بقدم پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے وہ قدم اٹھائیں وہاں ہم قدم رکھیں، اب یہ اثر ہمارے معاشرے میں بھی آ چکا ہے کہ گھر اور خاندان بکھر گئے ہیں، رشتوں کے تقدس نہیں رہے۔ تو یہ جو معاشرے کے اندر تنگی اور تکلیف ہے اس کا حل پھر کیا ہو؟ یقیناً اس کا حل یہی ہے کہ واپس حق پر آیا جائے، حق پر عمل پیرا ہوا جائے۔ تو اب جب اس نسبت کی بات کریں گے، حقوق کی بھی اسلام نے بات کی اور درجے کی بھی بات کی، اور درجوں میں ایک چیز میں آپ کو عرض کروں کہ اللہ کریم نے انبیاء اور رسول جو مبعوث فرمائے ہیں وہ مردوں میں سے مبعوث فرمائے، لیکن اللہ کریم نے جو
عورت کو مقام عطا فرمایا وہ بھی مسلمہ ہے، لیکن اس پہلو سے بحث کہ مرد اور خاتون پر یہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء اور رسول مردوں میں مبعوث فرمائے، قرآن کریم میں ہی اللہ کریم نے خواتین کا بھی ذکر فرمایا جن پر اللہ نے اتنی رحمت فرمائی کہ ان کے قلوب کو بھی تقویت اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ کریم نے اس سے متعلق ارشاد مختلف جو واقعات ہیں اس میں بھی فرمایا۔ آپ حضرت مریم کا واقعہ دیکھ لیں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا واقعہ دیکھ لیں، قرآن کریم بیان فرما۔ عورت کا ولیہ ہونا قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، لیکن نبوت جو ہے وہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ بندوں کو عطا فرمائے گی، بیویوں کو نہیں عطا فرمائے۔ تو ہر پہلو سے آپ دیکھتے ہیں تو یہ سمجھنا کہ کون کہاں ہے، اس کے ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے اسے وہ مقام دیا۔ کیا میری اور آپ کی سمجھ اتنی زیادہ ہے کہ ہم مقامات کا تعین کریں تو وہ درست ہوگا، جو خالق اور مالک نے عطا فرمایا ہے وہ درست نہیں ہوگا؟ ہر ایک کا جو مقام، جو حیثیت، جیسی جب تک کی اس نے مقرر فرمائی ہے عین درست ہے، اور اس کے لیے وہی بہتر ہے۔ اللہ کریم کا نظام مربوط ہے، اس میں جھول نہیں ہے۔ اللہ کریم آسمان کی بلندیوں میں یہ دعوت دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تیری نظر پلٹ آئے گی تو نقش نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ اللہ کا نظام مربوط ہے۔ آپ غور فرمائیں، غیر مری شے ہے، محسوس ہوتی ہے، غیر مری ہے ہوا کا چلنا۔ کسی ایک جگہ سے ہوا کا جھونکا گزرتا ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے ہوا موجود ہے، تو جہاں جاتی ہے اسے جگہ ملتی ہے تو پہنچتی ہے۔ بڑا باریک اور بڑا مربوط نظام ہے۔ تو جب ہم اپنے حصے میں احکامات کا نفاذ لیتے ہیں تو پھر ہم خطا کھاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرما دیا ہے کہ عورتوں کے حقوق بھی ہیں جیسے ان کے ذمہ حقوق ہیں، دستور کے مطابق، یہ دستور ہے، اور ان کے مقابل مردوں کا درجہ ایک طرح سے زیادہ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہیں، اللہ غالب ہیں، اس نے ایسا پیدا فرمایا، کوئی معترض اسے الٹ نہیں سکے گا۔ حکمت والے ہیں کہ اس میں کتنے ہی پہلو حکمت کے ہیں کہ یہی زندگی ہے اور اسی پہلو سے اس زندگی نے بسر ہونا ہے، یہ زندگی کے چلنے کا سبب ہے۔ قرآن و حدیث نے جو بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو قصت ارشاد فرما دی، جس حصے کو آپ نے واضح فرما دیا، تو اس سے آپ غور فرمائیں، کتنے ہی پہلو ایسے ہوں گے جس کی مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں ارشاد فرمایا، لیکن وہ میری ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے یہ صرف خوراک کو نہیں سینچ رہا، اس سے میرے وجود کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ تو جدت یہاں تک نہیں پہنچی کہ اس تحقیق کو جان لے، تو کیا اس سے پہلے جو زمانے گزرے ہیں ان میں لوگوں کو یہ تمازت سورج کی نہیں ملی، اس سے ان کے وجود کی ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ لیکن اس کا جاننا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے کوئی دینی حکم دیا جائے کہ تجھے یہ معلوم ہو کہ سورج کا چڑھنا تیرے وجود کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کتنے ہی پہلو ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، جو ہماری ضرورت ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ کریم نے اسے بیان فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں سمجھا دیا، اختیار فرمایا۔ تو اللہ کریم کے جو فیصلے ہیں وہ غالب ہے، اور ہم غالب نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں، اور اپنی محتاجی کو نہیں سمجھتے، غالب کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہو، جو قادر مطلق ہے اس کے فیصلوں پر اعتراض کرتے نہیں، اس کے فیصلوں میں حکمت ہے، عزیز حکیم، غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو اس لیے اس بحث سے نکلنا چاہیے، اور اس طرح کی جو ہمارے معاشروں میں بحث ہوتی ہیں جو دین سے دوری کی ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، چونکہ یہ ہمارے اندر نفرت پیدا کرتی ہے۔
جب ہر کوئی اپنے فرائض کی ادائیگی کو دیکھے گا، فرصت نہیں ملے گی کہ وہ کہیں اعتراض کر سکے، اور اپنی فرائض کی ادائیگی مخلوق کی رضا کے لیے نہیں، اللہ راضی ہو، اللہ کا حکم ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے، ایک امتی کے انداز میں لو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ حکم فرمایا کہ اللہ نے تیرے لیے یہ پسند تھا۔ یہ رشتہ جو ہے بندگی کا، یہ ایمان اور اعمال، ایمان تو بنیاد ہوگی، ایمان میں تقویت پھر اعمال پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم جب اپنی زندگی کو دیکھیں گے تو کسی کی طرف انگلی اٹھانے کی فرصت ہمیں نہیں ملے گی، بے شمار ہمارے اندر اپنی کمزوری۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 بار ہے، پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے رکھ لے یا بہتر طریقے سے رخصت کر دے۔ اب طلاق 3 دفعہ قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے، اور یہاں جب 2 دفعہ ارشاد فرمایا تو 1 یا 2 یہ رجوع ہو سکتا ہے، لیکن جب بات 3 کی آ جائے تو پھر رجوع نہیں ہوتا، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا طلاق 2 بار ہے، پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے رکھ لے یا بہتر طریقے سے رخصت کر دے۔ یعنی اگر رجوع ہے تو اس سے بھی مقصد یہ نہ ہو کہ میں اس خاتون کو اس انداز سے الجھا دوں کہ یہ ذلیل ہوتی رہے، اسے مقام بھی نہ دے، اسے چھوڑے بھی نہیں کہ کہیں اس کا اور گھر بس جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر رجوع ہونا ہے تو پھر اچھے طریقے سے ہو، جو اللہ نے پسند فرمایا ہے، ان حدود و قیود کا خیال رکھا جائے، نہیں تو پھر بہتر طریقے سے رخصت ہو۔ یعنی اللہ کے نام پر ایک رشتہ قائم ہوا ہے، تو اگر اس رشتے میں علیحدگی کی نوبت آ گئے تو وہاں بھی اللہ کا حکم سمجھو، ایک دوسرے کو ذلیل و خوار نہ کرو، کیونکہ جب تمہارا اعتراض آیا تو اس اعتراض کے سبب ہی بات ختم نہ ہو سکی، اسی سبب، اسی اعتراض کے سبب تم الگ ہو رہے، جب الگ ہو گئے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو، پھر اسے ضد اور عناد یا دشمنی بنا دینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر رخصت کرنا ہے تو پھر بہتر طریقے سے رخصت کر دے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فرمایا اور جو مال تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب جو اس کے نام پر کر دیا، جو خاتون کو تم نے چیزیں دے دی، مال دے دیا، اب یہ درست نہیں ہے کہ تم اس سے واپس چھینو، اس کی ملکیت ہو گئی۔ فرمایا سوائے اس کے کہ دونوں یعنی میاں بیوی کو ڈر ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی کہ اگر اتنا مال دے دیا ہے کہ یہ خدشہ ہے کہ جب کوئی اس پر دیکھنے والا یا نگران نہیں ہوگا تو خدشہ ہے بے دینی میں نہ پڑ جائے، تو جو ضرورت ہے وہ تو نہیں، لیکن زائدہ ضرورت پر یہ بات کہ اگر خدشہ ہو کہ بے دینی کی بات آئے، اور یہ خدشہ دونوں طرف کا بیان فرمایا گیا کہ حدود قائم نہ رکھ سکیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، بس اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، اب اس میں بے شمار پہلو آپ کو رہنمائی مل رہی ہے، ہمیں بے شمار زندگی کا نظم جو ہے اس سے مل رہا ہے کہ یعنی جو اسے دے دیا ہے یہ بہتر حصہ ہے کہ وہ اسی کے پاس رہے، واپس نہ لو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون جس کے ساتھ ایک عزت جو ہے وہ منسلک ہوتی ہے، تلخیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم سارے بزم جو ہے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی خیال نہیں کرتے تھے کہ کوئی وہ فرد جو میری عزت تھا اگر آج رشتہ نہیں رہا تو وہ جو رشتہ رہا ہے اس رہنے والے رشتے کی نسبتی کو میں لحاظ کر لوں۔ کیسی کیسی باتیں سننے کو ملتی۔ اللہ نے جو مال خاتون کو دیا ہے وہ نہ لینا درست ہے، ہاں، مگر اگر ایسی صورت ہو کہ بے دینی کا خطرہ ہو تو پھر ایک حصہ لے لیا جائے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو، وہ اسباب جو ہے وہ عیاشی کی نظر نہ ہو جائے۔ تو حدود کی بات پھر دونوں طرف کی بیان فرمائی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے
تو اگر عورت رہائی پانے کے بدلے کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. ہاں اگر عورت کوئی واپس بھی کرتی ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ جھگڑا چلتا رہے کہ میرا سامان ادھر ہے یا خاتون کے میرا سامان جو ہے وہ صاحب کا خاوند کے گھر میں رہ گیا، تو بجائے ان دو کا جھگڑا خاندانوں میں جا پہنچے، تو اگر کوئی مناسب واپسی بھی عورت کر کے تو اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہے تو اسے بھی منع نہیں فرمایا گیا، لیکن پہلے ترغیب مرد کو دی گئی ہے کہ جو دیا ہے نہ لو وہ بہتر ہے. اگر کوئی خدشہ ہو کہ یہاں بے دینی ہوگی تو پھر جو اس نسبت سے ہے کہ اس کی ضرورت رہے، زیادہ ضرورت جو اگر واپس لے بھی، لیکن اس سارے میں جب عورت کی نسبت بھی یہ بیان فرمایا جا رہا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ باہم رضامندی جو ہے اسے پیش نظر رکھا جائے. اور اس باہم رضامندی میں نہ صرف خوش اسلوبی سے یہ نازک مرحلہ طے ہوتا ہے بلکہ دو خاندان مزید جھگڑے سے بچ جاتے ہیں. تو جب دو خاندانوں تک بات آتی ہے تو آپ دیکھیں نا کہ کتنی نزاکت پیدا ہو جاتی ہے چیزوں میں، اور اللہ کریم نے کتنی باریکی تک اس سے بیان فرمائے ہیں. اب جب ہم ان کا خیال نہیں رکھتے تو پھر تلخیاں ہماری زندگیوں میں پیدا ہوتی ہیں. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، فرمایا یہ اللہ کی حدیں پس ان سے مت گزرو. اللہ کریم نے یہ اسے ارشاد اپنی حد فرمایا کہ یہ وہ حصے ہیں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسے کیا جائے. جب اللہ کی حدود سے تجاوز کی بات آتی ہے تو پھر بندہ ظلم کرتا ہے. اور آج اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اٹھایا گیا قدم کوئی کیا کر لے گا تو یہ وہ غلط سمجھ رہا ہے. یہ اسے بے دینی کا اثر چڑھ گیا ہے، دینداری کی طرف آئے تاکہ اس کا شعور اس کا ساتھ دے، اسے سمجھ آئے، اس میں شعور پیدا ہو زندگی کے اسلوب کیا ہے. انسان افضل الخلق اللہ نے پیدا فرمایا، اسے زندگی دی، اسے زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھائے، ایک ایک حصے میں رہنمائی فرمائی. آپ بے شک غور کیجئے گا جہاں تلخی ہوتی ہے، جہاں تنگی ہوتی ہے، وہاں دینی حکم سے ہم تجاوز کر رہے ہوتے ہیں، یا زیادتی کر رہے ہوتے ہیں یا کمی کر رہے ہوتے ہیں. تجاوز ہوتا ہے دونوں طرف، کوئی نہ کوئی حصہ ہو. جب وہ تجاوز ہوتا ہے تو پریشانی بنتی ہے. اور عجیب دکھ کی بات کہ دین پر عمل پیرا ہونا ہمیں مشکل لگتا ہے، اور بے دینی جو کام مشکل ہے، غلط ہے، اسے اختیار کرتے چلے جاتے، کوئی لحاظ نہیں کرتا. ہم ہیں کہ اپنی ذات میں کھو گئے ہیں، اور اللہ نے تمہیں اپنا ہونا عطا فرمایا بندگی کے لیے. کتنا فرق ہے کہ بندہ ذات کو انانیت میں لے جائے، یا جو مقصد حیات یعنی بندہ ہے اسے بندگی نصیب ہو. کتنا فرق ہے. ایک رخ جو ہے وہ بالکل دوسری طرف کا ہے، ایک بالکل دوسری طرف کا ہے، اور ہم ہیں کہ بیچ میں جھول رہے ہیں. کہنے کو مانتے ہیں، عمل کو ہم نہیں دیکھتے، ہمارے اعمال ہماری ماننے کی مطابقت نہیں رکھتے. اور اللہ جل شانہ نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا ان سے مت گزرو، فلا تعتدوها، ان سے مت گزرو، مت تجاوز کرو. ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کی حدوں سے گزر جائے بس ایسے ہی لوگ غلط کار ہیں، یعنی ظلم کیا ہے. تو جب ظلم کیا ہے تو اس کا پھر خمیازہ بھی بھگتیں گے. اب یہ جو بیان ہے آج کا معزز سامعین کرام، میں نے عرض کیا کہ یہ آیات طلاق سے متعلقہ احکامات میں، لیکن اس میں جو حصہ میں نے آپ سے درجہ بندی کے حوالے سے عرض کیا، جو حقوق و فرائض کے حوالے سے کیا، جو موازنہ اپنے کردار سے کیا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارا کردار کیا ہے، اس سارے کو آپ دیکھیں. اور جو اللہ نے حدود مقرر فرمائی ہیں یہ تو ایک حصہ بیان فرمایا ہے نا. اسلام پورا ضابطہ حیات دیتا ہے. تو آپ غور فرمائیں کہ آج ہماری جو حالت ہے من حیث الامت، اس میں ہم بات یہاں کی کسی ملک کے حالات کی کریں، کشمیر کی کریں، فلسطین کی کریں. آج جب ہم اپنی اخبار دیکھتے ہیں
میڈیا دیکھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، تو اس میں جو موضوع بحث آج سب سے سر فہرست ہے وہ فلسطین۔ کبھی غور کیا اس بات پر کہ جو ظلم ڈھا رہا ہے اس نے دنیا کا اختیار کتنا استعمال کیا؟ اور من حیث الامت جہاں ظلم ہم پر ہو رہے ہیں، آج فلسطین ہے، کل کچھ اور کوئی سی ملک کا نام ہوگا، قوم کوئی اور نام سے جانی جائے گی، وہ کیوں محکوم ہے؟ کبھی اس پر غور کیا؟ ہم نے اللہ کا حکم ماننا چھوڑ دیا۔ دنیا کے اصول، دنیا کے اصولوں پر کاربند ہونا اسلام سے کہتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم کہتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں پر اتنا گوشت ضائع ہو گیا، یہ غریبوں کو کیوں نہ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، آپ دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، کوئی شے اسباب میں نہیں ملتی، جو کچھ آپ کے پاس آتا آپ صدقہ فرما دیتے تھے۔ سیرت پاک میں ایسا ملتا ہے جیسے آپ متذبذب ہوں کہ یہ شے ہے، اسے اللہ کے نام پر دیا جائے، تب سکون فرماتے جب وہ چیزیں بانٹ دی جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو زریں اور تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کی دیوار مبارک پر لٹک رہی تھی۔ آج ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہماری تیاری ہے کیا، اپنی نماز کی ادائیگی دیکھیں، فرائض کے ایک ایک پہلو کو دیکھیں، دینی احکامات ذات سے خاندان تک دیکھیں، اپنے فرائض کی ادائیگی کو دیکھو۔ پورا ملک ہے، جہاں جو ذمہ دار بیٹھا وہ کہتا ہے جو حصہ مجھے دینا ہے تمہارات کی ذمت میں، تنخواہ کی ذمت میں، سہولیات کی ذمت میں، وہ تو مجھے دے دو، لیکن جو میری ذمہ داری ہے وہ میں ادا نہیں کروں گا، وہ تم نے زبردستی مجھ سے ادا کرا۔ پورا ملک ہم کھوکھلا کرتے چلے جا رہے۔ تو یہی امت کا ہمارا حال۔ فلسطین کا اور کیا گناہ ہے؟ کمزور ہے۔ اور ہم کمزور کیوں ہیں؟ اپنے اعمال سے۔ آج اپنے اعمال درست کرو، مضبوط کھڑے ہو، کوئی تمہاری طرف دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ یہ بھی تاریخ میں موجود ہے، بڑے بڑے ظالم جو بادشاہ گزرے ہیں، جہاں استحکام مستحکم سلطنتیں تھیں اسلام کی، اس طرف انہوں نے رخ نہیں کیا۔ کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ مقابلہ برابر کا ہے، اگر بڑھیں گے تو پھر جواب آئے۔ آج ساری دنیا لگی رہے احتجاج کرنے، ہم پورا زور لگائیں کہ میرا بھی خبروں میں نام آ جائے، میں نے بھی احتجاج کیا تھا، لیکن جب تک ہم اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہوں گے معزز سامعین کرام، ہم پستے رہیں گے۔ اسی طرح شیطان جو ہے وہ ہم پر طنز کرتا رہے گا۔ تو اللہ کی حدود کا خیال رکھیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم ہے نا، اللہ کا کلام ہے، کتنا وسیع ہے۔ بات طلاق کی ہو رہی ہے، لیکن جو اصول بیان فرمائے جا رہے ہیں یہ اصول پوری زندگی پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ انہی میں ہمیں رشتوں کا تقدس مل رہا ہے، انہی میں حیثیت کا تعین ہو رہا ہے، انہی میں حقوق و فرائض کی بات ہو رہی ہے، یہی اللہ کی حدود بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ اور جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہماری یہ جو آج کی کمزوریاں ہیں، یہ جو آج کی ہماری ضلالت ہے، بے دینی ہے، اس کا سبب بے دینی ہے۔ تو جو بے دینی سے ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، تو مزید بے دینی کریں گے تو کیا مزید ذلیل نہیں ہوں گے؟ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ان بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم اس ظالم کے ہاتھ روکے، یہاں جو ظلم ہو رہا ہے اللہ ہمیں اس سے نجات دے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین پر عمل پیرا ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔